اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو فصل اول میں تھی۔ فصل اول میں چونکہ گفتگو اور بحث اجتہاد اور تقلید کے بارے میں تھی، اور ابتدا میں جو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ اسلام کے حیات بخش جو پروگرامز ہیں وہ 3 ہیں۔ کچھ عملی پروگرام ہیں جن کو احکام کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خود مجتہد کی تعریف، مرجع تقلید کی تعریف، مجتہد اور مرجع تقلید اور کی خصوصیات، اور اسی طرح اور مسائل جو تھے یہ گزشتہ فصل سے مربوط تھے جو کہ بیان کیے گئے۔ آج کی فصل جو ہے فصل دوم ہے، اور دوسری فصل اس میں اور تیسری فصل دونوں کا عنوان طہارت ہے۔ لہذا انہوں نے نمبر 1 پارٹ نمبر 1، پھر اس پارٹ نمبر 1 میں 2 چیزوں سے بحث کی جائے گی۔ نمبر 1، کون کون سی چیزیں نجس ہیں، نجس العین ہیں، اور کون سی چیزیں مطہر ہیں اور پاک کرنے والی ہیں۔ لذا نجاسات اور مطہرات کا عنوان انہوں نے دیا ہے فصل دوم میں۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے طہارت۔ یہ یادآوری میں یہ جو عنوان ہے تذکر میں وہی پہلے جملے کی طرف اشارہ کریں، جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے عملی پروگرام کا نام احکام ہے، اور احکام میں چونکہ 5 قسمیں انہوں نے بیان کی تھی احکام کی: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ واجبات اسلام میں بہت زیادہ ہیں۔ کون کون سے واجب ہیں؟ یہ ایک جزء بحث ہے، مستقل بحث ہے کہ اسلام کی نظر میں کون کون سی چیزیں بعنوان واجب کہلائی جائیں گی اور کون کون سی چیزیں حرام۔ لذا محرمات اسلام کی نظر میں کتابیں بھی اس عنوان سے شائع ہو چکی ہیں، لیکن واجبات ان احکام میں سے ایک ہے، اور واجبات میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ نماز ہے، یا اس تعبیر کے مطابق جو انہوں نے استعمال کیے، اہم ترین، اساسی ترین، بنیادی ترین واجب جو ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا فروع دین میں سب سے پہلے آپ نماز کا ذکر ہی کرتے ہیں، وہ اصول دین اور فروع دین میں۔ ہم اصول اسلام کے عملی پروگرام کا نام فروع دین رکھتے ہیں یا کہتے ہیں احکام۔ بس احکام میں ایک واجبات ہیں، واجبات میں سب سے اہم واجب، بنیادی واجب نماز ہے۔ چونکہ نماز کے ساتھ جو مربوط احکام ہیں وہ 3 طرح سے بیان کیے جا سکتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نماز سے پہلے ان کا خیال رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز ادا کرتے وقت جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں وہاں سے لے کر سلام تک، یہ ہے تیسرے نمبر پر وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب اصطلاح یہ استعمال کر رہے ہیں مقدمات نماز، یعنی وہ چیزیں جن کی رعایت کرنا، جن کا خیال رکھنا قبل از نماز۔ اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ ابھی بحث کریں گے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو خود متن نماز میں ہیں، خود نماز میں اول سے لے کر آخر تک۔ مثال کے طور پر وہ واجبات نماز کہہ دیں، واجبات میں ارکان نماز ہیں جس کے بارے میں بعد میں گفتگو کی جائے گی، اور کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ 3 اصطلاحات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مقدمات نماز، کیا مقصد اس سے؟ کہتے ہیں وہ جو نمازی شخص جو ہے نماز سے پہلے جن کا خیال رکھے، مراعات کرے، یعنی رعایت کرے، خیال رکھے ان کا۔ دوسرے نمبر پر مقارنات، وہ مسائل جو متن نماز، خود نماز کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو آخری میں سلام آپ دیتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وغیرہ ذالک، اور آخر میں یہ تیسرا عنوان ہے مبطلات نماز، یعنی وہ احکام جو نماز کے ساتھ مربوط ہیں کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کریں گے
کہتے ہیں کہ دیکھیں نماز، یہ ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں. مقدمہ کیا ہے؟ تھوڑی سی دقت کیجئے. سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ اسلام کے عملی پروگرام کا نام احکام ہے. ٹھیک، احکام چونکہ 5 قسم کے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کافی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اصلا موضوع فقہ کیا ہے؟ افعال مکلفین. اور احکام میں واجب ہے، واجبات میں اہم واجب اور بنیادی واجب نماز ہے. اور چونکہ نماز میں طہارت بھی ضروری ہے نماز شروع کرنے سے پہلے، لذا کہتے ہیں کہ اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور نماز کے لیے طہارت کا ہونا چونکہ بہت بڑی عبادت ہے نماز، اور اس حد تک عبادت اور اس کی اہمیت خود آپ رسالہ عملیہ بزرگان میں دیکھیں گے توضیح المسائل میں، تو وہاں ایک حدیث کو تمسک کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نماز اگر قبول کی گئی تو تمام دوسرے اعمال قبول کیے جائیں گے. اگر نماز کو ان ردت رد ما سواہا، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول کی گئی تو ما سوائے نماز جو اعمال ہیں وہ بھی قبول کیے جائیں گے. وَإِنْ رُدَّتْ، اگر نماز کو مردود قرار دیا گیا اور قبول نہ کی گئی نماز تو یقیناً دوسرے اعمال بھی. اس حد تک اس کی اہمیت ہے. اور معصومین کی احادیث میں اب نماز کی اہمیت میں کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ یا بصلاتہ، لہذا یا بصلاۃ بغیر الف لام کے بھی ہے روایات میں. نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو نماز میں طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے. البتہ اس بات کی وضاحت مناسب ہے کہ پاکیزگی اور صاف ستھرا ہونا یہ 2 چیزیں ہیں. ایک مرتبہ انسان یہ کثافت وہ کچھ چیک ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ کوئی نجس چیز آ جاتی ہے. تو مثال کپڑے ہو، یہ کپڑا جو ہے آپ اس کپڑے میں ابا ہو یا جو بھی کپڑا ہو آپ کا جس پہ آپ نماز پڑھیں، چاہے پینٹ ہو، شرٹ ہو، شلوار ہو، قمیص ہو، اگر یہ نجس ہو جاتے ہیں تو ان کا پاک کرنا آپ کے لیے واجب ہے. لیکن اگر تھوڑے سے میلے ہو جاتے ہیں، جس طرح بھی ہماری قبا جو ہے اس کو دیکھیں کچھ میلی نظر آ رہی ہے، یا قمیص وہ میلی اگر نظر آ جائے تو اس صورت میں اس کا پاک دھونا واجب نہیں ہے. اس کا دھونا واجب ہے، اگر نجس ہو جائے تو دھونا واجب ہے. لہذا طاہر کرنا، وہاں طہارت استعمال ہے. لہذا طہارت، اور کہتے ہیں کہ نماز گزار کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کا بدن بھی پاک ہونا ہے. کس سے؟ کہتے ہیں تمام تر وہ چیزیں جن کو ہم نجاسات کا نام دیتے ہیں. اور نجاست کے لیے کس طرح کون کون سی چیزیں نجس ہیں اور کس طرح ان نجس چیزوں کو ہم پاک کریں گے اور طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ کہتے ہیں بعد میں بحث کی جائے گی. نجاسات کو بریکٹ میں فارسی کے عنوان میں لکھا ہے ناپاکی ہا. یہ ناپاکی ہا جمع ہے، ناپاک مفرد ہے، ناپاکی مفرد ہے، ناپاکی ہا یعنی وہ چیزیں جو نجس ہیں، پاک نہیں ہیں. کہتے ہیں ایک قاعدہ کلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. صفحہ نمبر 27 میں ایک کہتے ہیں قبل از شناخت ناپاکی ہا بے یہ قاعدہ کلی اسلامی توجہ کلی، یہ عبارت ہے اس کی. یعنی اس کہ کون کون سی چیزیں نجس العین ہیں، نجس ہیں، اس بیان کرنے سے پہلے، اس کی معرفت سے پہلے، اس کی شناخت سے پہلے ایک اسلامی قاعدہ کلی، ضابطہ کلی ہے جس کی طرف توجہ فرمائیں. وہ کیا کہ وہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں تمام عالم میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب پاک ہیں سوائے 11 چیزوں کے. اور وہ چیز، ہر وہ چیز جو ان 11 سے ٹچ ہو کر نجس ہو جاتی ہے. اگر کوئی بھی چیز ان سے ٹچ نہ ہو، ملاقات نہ کرے، برخورد نہ کرے تو وہ پاک شمار کی جائے گی. لیکن یہ 11 چیزیں نجس ہیں اور ان کی تفصیل بھی بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز جو نجس ہے اور نجس العین ہے، اب دیکھیں یہاں کہتے ہیں سب سے پہلے بول، یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی میں اس نے پہلے ادرار لکھا ہے. اس کے لیے بہت سارے الفاظ اور بھی ہیں فارسی زبان میں، آپ اس کو اپنی زبان میں پیشاب کا نام دے سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر مدفوع، جس کو آپ پاخانہ کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں غائط
کہتے ہیں. پھر اسی کو انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ یہ ادرار جس کو بول عربی میں کہتے ہیں اور یہ مدفوع جس کو عربی میں غائط کہتے ہیں. یہ دونوں ضروری نہیں ہے کہ فقط انسان کے ہوں، نہ ممکن ہے انسان ہو اور وہ حیوان جو جن کا گوشت کھانا حرام ہے اور وہ خون جہندہ رکھتے ہوں. خون جہندہ کی نیچے انہوں نے اسٹار لگا کر تھوڑی سی وضاحت کی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر اس کی شہرگ کو کاٹ لیا جائے تو تیزی سے اس کا خون باہر آ جائے. لذا فارسی اصطلاح میں انہوں نے کہا حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن میکند، یعنی تیزی سے نکلتا ہے، فوارے کی طرح اچھل کر نکلتا ہے. یہ ایک قاعدہ کلی تھا اور سب سے پہلے ادرار اور مدفوع کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی کہ انسان کا مدفوع ہو یا وہ حیوانات جن کا گوشت کھانا حرام ہے اور حیوان بھی خون جہندہ رکھتے ہوں. مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے کہ مثال بلی ہے. گربے لفظ فارسی کا ہے جس کا ترجمہ اردو زبان میں بلی ہم کہیں گے. بلی اس کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے کھانا اور یہ خون جہندہ بھی رکھتی ہے. اور دوسری طرح انہوں نے دوسری مثال دی ہے موش کی. موش فارسی میں فارسی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں آپ چوہا کریں. تیسرے نمبر پر جو نجس العین ہے وہ منی ہے. اس میں تین چیزیں آ جائیں گی، یعنی منی، مردار اور خون. ان تینوں کو ایک ساتھ حکم بیان کر رہے ہیں. یہ چاہے انسان کا ہو، یعنی یہ خون مردہ چاہے انسان ہو، چاہے منی انسان کی ہو، یا وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو، یہ نجس ہیں. یعنی انسان کی منی بھی نجس ہے، حیوان کی منی بھی نجس ہے، وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے. اور مردہ جو مردار ہے، وہ مردار انسان ہو یا غیر انسان ہو، دونوں خون انسان یا غیر انسان جو کہ بیان کیا گیا. پھر آخر میں یہ ہے کہ کتا اور خنزیر جس کو فارسی میں سگ اور خوک کہتے ہیں. سگ یعنی وہی کتا ہے اور خوک ہم اس میں خنزیر کہیں یا سور کہیں. اس کے کہتے ہیں کہ وضاحت میں آپ دیکھیں کہتے ہیں وہ جو خشکی میں زندگی کرتے ہوں، چونکہ یہ قید لگا کر اصل میں اس کتے کو خارج کر رہے ہیں جو دریا میں ہوتا ہے، جو سمندر میں ہوتا ہے، اور وہ خنزیر جو دریائی ہے. لہذا انہوں نے خود کہا ہے لیکن وہ کتا اور خوک جو دریائی ہو وہ نجس نہیں ہے. خشکی میں رہنے والے کتے اور خنزیر کو نجس کہا جائے گا. نجس العین وہی ہے. 8ویں نمبر پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب اور ہر وہ چیز جو انسان کو مست کر دے. 9ویں نمبر پر فقاع کے بارے میں ہے، آب جو غیر طبیعی ہو. 10ویں نمبر پر کافر. 11ویں نمبر پر وہ اونٹ جو نجاست کھاتا ہے. یہ نجاسات کی فہرست تھی جو انہوں نے بیان کی اور ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی وضاحت. اب آتے ہیں ہم طہارت اور نظافت کے بارے میں. میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں جدا ہیں. ایک مرتبہ پاکیزگی اور پاک ہونے اس کا مسئلہ آتا ہے، اور ایک مرتبہ صاف ستھرا دھونا، تمیز کرنا، یہ مسئلہ آتا ہے. 28 نمبر پیج پہ یہ سب سے پہلے یہی فرق بیان کر رہے ہیں کہ طہارت غیر از نظافت است. اسلام میں جو النظافت من الایمان کہ صفائی اسلام کا ایمان کا ایک حصہ ہے، من تبعیضیہ ہے. وہ طہارت بیان نہیں کیا ہو رہی، وہاں نظافت بیان ہو رہی ہے. لذا طہارت کا ایک حکم جدا ہے. کہتے ہیں طہارت غیر از نظافت ہے. نجاست کہاں سے ہوتی ہے؟ نجاست آیا وہی کثافت ہے؟ کہتے نہیں، نجاست اور کثافت میں فرق ہے. کہتے ہیں ممکن ہے ایک چیز صاف ہو لیکن نجاست کی وجہ سے نجس ہو جائے. یہی لباس ہے جو فرض کریں آپ پہن کے آئے ہیں تازہ لباس، دھو کر استری یہ وہ سب بالکل پاک صاف ہے. اب یہ گندا نہیں ہے، یہ میلا نہیں ہے، یہ کثیف نہیں ہے، لیکن ایک نجس قطرہ خون کا یا مثلا پیشاب کا یا کسی اور چیز کا آپ کو اگر یہ ٹچ کر دیتا ہے اور اس لباس میں سرایت کر جاتا ہے، یقیناً وہ لباس آپ کا. یہی فرق بیان کر رہے ہیں کس میں؟ کثافت میں اور نجاست میں، طہارت میں اور نظافت میں.
کہتے ہیں